وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 2 اور 3 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم واقعی حق کی پیروی کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 2۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، آمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے ایمان لے آئے جو نازل کی گئی ہے، جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے حال درست کر لے گا۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ آیت گزشتہ بھی ہم نے پڑھی تھی اور وہو الحق من ربہم تک ہم پہنچے تھے۔ آج کا سبق جو ہے کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی جو برائیاں ہیں مٹا دے گا۔ برائیوں سے سامعین کرام گناہ بھی مراد ہیں، قرآن کا لفظ ہے، لیکن ہر جگہ اس کے معنی میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یعنی مختلف معنوں میں یہ گناہ کے معاف کرنے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور جو کفر عنہم، ان کی جو برائیاں ہیں مٹا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر لے گا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ہر شخص جو ہے، انسان جو ہے کمزور ہے، اور اس سے غلطیوں کا صدور ممکن ہے، غلطی اس سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال اسلام جو ہے، یعنی ایک انسان اگر کفر سے اسلام قبول کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ ان کی گزشتہ گناہوں کو میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو ایک یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص سے گناہ کا صدور ممکن ہے، تو جو بھی گناہ ہوتا ہے اور انسان اس پر اصرار نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ درست کر لیتا ہے۔ اسلام سے پہلے جو ہے، میں نے آپ کو بتایا، عام لوگ جو ہیں وہ بدحال ہیں، خوشحال نہیں ہیں، لیکن خوشحالی چاہتے تو ہیں، لیکن یہ خوشحالی کو باطل چیز میں دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ
ایک نشئی ہے نا، افیون کا نشہ ہے یا کوئی اور شراب کا نشہ ہے. اب شراب کے نشے کے لیے وہ پی لیتا ہے آم کا جوس، تو اس کو تو نشہ نہیں چڑھے گا، غلط سمجھ رہے نا. شراب آم کے جوس کو اس نے شراب سمجھ کے یا کوک پی لے کہ اس سے مجھے نشہ چڑھ جائے گا اور میں خوش ہو جاؤں گا. تو غلط چیزوں سے میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ دلی خوشحالی کا تعلق مادے سے نہیں ہے. کم از کم جب انسان روحانی اطمینان چاہتا ہے تو اسے باطن یعنی اللہ کی یاد سے دل کو بسانا ہوگا. اس کی اپنی تفصیل ہے، لیکن میں ابھی آپ کو مختصر طور پہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دلی خوشی دائمی سکون مطلوب ہے تو آپ کو وہ اللہ کے یاد میں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے، تو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین پڑتا ہے. سامنے کرام، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز میں اللہ کی یاد نہ ہو اور اس سے دل کو چین مل جائے. وہ چین آپ کے دل کو نہیں ملے گا، وہ آپ کے نفس کو تھوڑی سی تسلی ہو جائے گی. یعنی آپ نے اچھا کھانا کھا لیا مثال کے طور پہ، یا کچھ اور کپڑا پہن لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، یا کوئی کھیل کھیل لیا، تو اس سے آپ کے نفس کو خوشی حاصل ہوگی. اور ہمیں تھوڑی سی غلطی یہ لگ جاتی ہے کہ ہم نفسانی خوشی کو دلی خوشی قرار دیتے تھے، اور یہ بعض غلط فہمیاں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ وہ سمجھتے ہی لوگوں کو سمجھ آئے گی اس کی. ایسی بات نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ موسیقی جو ہے، بہت سے آپ کو فلاسفر اور دانشور مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. روح کے لیے تو موسیقی تباہی کا سامان ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے، یعنی آپ نفس اور روح کو گڈمٹ کر رہے ہیں اور نفس کی جگہ آپ روح کا نام لے رہے ہیں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ نفس کی غذا ہے. موسیقی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے سامنے کرام. یہ تو وقت کا ضیاع ہے اور حضور کے لائے ہوئے دین کی خلاف ورزی ہے. موسیقی اگر کوئی سنتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وقت کا ضیاع ہے، اور جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کی ہے اس میں موسیقی کا کوئی حصہ نہیں ہے سامنے کرام. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی پاس جانے کے لیے کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی خلاف ہے. جو حضور دین لائے ہیں اور جس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ اس کے خلاف ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشیوں کا حصول جو ہے ہم مادے میں تلاش کرتے ہیں. مادے میں خوشی نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام. ہاں، اصلح بالہم، ان کا حال درست کر دے گا. یقیناً حال بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ ذہن سے سوچیں. دیکھیں، انتشار اگر آپ کے ذہن میں پایا نہ جائے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ اصلح بالہم، ان کا حال درست ہو جائے گا. عام طور پہ تو جن کی منزل اللہ نہیں ہے، حق نہیں ہے، ان کی منزل پھر باطل ہے. اب باطل میں تو کافی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، آپ کا مکان ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ مقاصد باطلہ ہیں. اور بعض اوقات ہم یہ یعنی انتشار کی میں بات کر رہا تھا بنیادی طور پہ کہ آپ کے مقاصد تو کثیر ہو گئے، اس کو بھی چاہ رہے ہیں، اس کو بھی چاہ رہے ہیں، اس کو بھی چاہ رہے ہیں. میں ایسا کھانا کھانا چاہتا ہوں، ایسے کپڑے پہننا چاہتی ہوں، یا ایسا رہنا چاہتا ہوں، یا ایسی بیوی چاہتا ہوں، ایسا شوہر چاہتا ہوں. ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہیں. تو آپ کے تو مقاصد متفرق ہو گئے،
من تشبع بالہموم، حدیث کے الفاظ ہیں، جس پہ اس کے غم بہت ہو گئے، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر انتشار رہے گا. آپ کے ذہن میں ایک مقصد پورا ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا نہیں ہوتا، ذہن منتشر ہوتا ہے. جب مقصود ایک نہ ہو اور اللہ نہ ہو تو پھر آپ کا ذہن منتشر رہے گا اور آپ کی حالت جو ہے وہ قرار نہیں پائے گی. آپ کا دل یعنی جو خوشی ہے وہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی. یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مادے میں سکون نہیں ہے، میٹیریل میں سکون نہیں ہے. جتنا بھی میٹیریل مادہ آپ جمع کر لیں اور یعنی ساری چیزیں آپ کو حسب منشا ہی کیوں نہ مل جائیں، پھر بھی آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا، وہ قلبی قرار نہیں آئے گا آپ کو. تو جب قرار نہیں آئے گا تو آپ کی حالت بدحال ہوگی، آپ بدحال ہوں گے. اور ایسے بہت سے لوگوں کو آپ گرد و پیش میں اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایشو ہے نہیں پھر بھی وہ پریشان ہے. مطلب ایک آپ کے دادا ہیں مثال کے طور پہ، اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، بیٹے کما کے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہیں مختلف ایشوز پہ. دادی اماں ہیں وہ بھی پریشان ہیں مختلف ایشو پہ. مختلف باتوں کو ان کے سامنے ایشو بن کے کھڑے میں، کبھی ساس کا، کبھی سسر کا، پھر فلانا ڈھمکانا، یہ سارے ایشوز بن کے کھڑے میں. اور ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، دیکھتے آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو دل کو قرار نہیں ہے، حالت درست نہیں ہے. حالت درست کرنے کا صاحب کرام ایک ہی ذریعہ ہے، ایمان باللہ. اور اس تعلیم پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں جو اللہ نے اپنے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، تو پھر جو ہے ان کا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کا حال اللہ تعالیٰ درست کر لے گا. صاحب کرام تو بہرحال یہ ساری حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے، اس پر یقین کر لینا چاہیے. آگے چلتے ہیں. لفظی ترجمہ ذالکہ یہ اس لیے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافر جو ہیں وہ تو باطل کی، جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں، باطل کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو ایمان لائے ہیں انہوں نے وہ پیروی کرتے ہیں حق کی، سچ کی، جو ان کے رب کی طرف سے ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے. دیکھیں سامعین کرام، یہ جو 3 آیات ہم نے پڑھی ہے، اس میں بہت سارے ہمارے لیے ہدایت کے مواقع ہیں، ہدایت کا مضمون ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی جانا اور پڑھا کہ کس کے اعمال، کس کی زندگی ضائع ہو جائے، کون لوگ ایسے ہیں یا کن صفات کے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ضائع ہو جائے گی. اضل اعمالہم سے میں نے یہ ترجمہ لیا ہے. اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، زندگی ضائع ہو گئی، کیونکہ زندگی میں لوگ عمل کرتے ہیں نا. تو بہرحال اور کس کی زندگی کامیاب ہوگی، کس کی حالت درست ہو جائے گی، تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے. اچھا، پھر آج کی یہ ابھی جو آیت ہے جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یعنی ایک آیت کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ ان دونوں فریقین کا تذکرہ کر رہا ہے، کافروں کا بھی اور ایمان والوں کا بھی. اور بنیادی وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، یعنی باطل کی پیروی اور حق کی پیروی. سبحان اللہ، کتنی پر حکمت آیات ہے. یعنی دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باطل کی پیروی کریں گے تو باطل کی پیروی صرف کافر لوگ کرتے ہیں. یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں، کیونکہ اس آیت میں یعنی بالکل واضح طور پہ ہے کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں، ایمان والے حق کی پیروی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو آیت ربانی ہو گئیں، لیکن آئیے اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ ہم لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں
کہ حق کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں اجتماعی طور پہ، آپ دیکھیں یہ معاشرہ، اس معاشرے نے حق کو قبول کیا ہے یا باطل کو؟ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے میں اب بتا دیتا ہوں۔ حق یہ ہے کہ آپ کی منزل اللہ ہو، حق یہ ہے کہ آپ کی ترجیح دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو، حق یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے۔ باطل کیا ہے کہ باطل جھوٹ کو آپ مقصد حیات بنا لیں، جھوٹ کا آپ سہارا لے لیں، جھوٹ کو آپ سچ سمجھنے لگیں، یہ باطل ہے۔ جھوٹ تو باطل ہے، سچ حق ہے۔ تو یہاں آیت میں بالکل واضح طور پہ جو کافر ہیں اتباع الباطل، وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، دیکھیں حرام خوری کو ہم نے جائز سمجھ لیا ہے، اس معاشرے نے رشوت جائز سمجھتا ہے، زنا یہ جائز سمجھتا ہے، یہ معاشرہ مواقع میسر آنے کی بات ہے، ورنہ یہی لوگ جو ہیں اسپین چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، اور وہاں یہ ساری چیزیں شراب پانی کی طرح ہے، چلو لاؤ بھائی شروع کر دیتے ہیں، مل رہی ہے، بڑی سستی ہے، اور کیا شراب، کیا عورت، کیا مرد، وہ بوائے فرینڈ، یہ فرینڈ، بس وہ سارے پاکستانی اسی میں لگے ہوئے تقریباً، اکثریت میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو باطل کا اتباع ہے۔ تو میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے تو جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، دنیا جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے قرآن کے الفاظ میں، لیکن ہم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ دوڑنا تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چاہیے، اور ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، میں آپ کو جذباتیت کے علاوہ بات کروں، بہت سے لوگ دنیا کو اپنا مستقبل قرار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ رکھو بھئی یہ ہمارے مستقبل میں ہمارے کام آئے گا، بچے پڑھو مستقبل میں تم کیا کرو گے مستقبل۔ تو یہ میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، ورنہ ہم مستقبل جو ہے اسی دنیا کو قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں آخری زندگی میں میری طرح کے لوگ جو نوکر پیشہ ہوتے ہیں 50 سال، وہ پینشن کے انتظار میں رہتے ہیں، یا بیٹوں کے طالب ہوتے ہیں جوانی میں کہ بیٹے ہو جائیں گے، چلو ان کو پڑھا لکھا دیں گے اور بڑھاپے کا سہارا ہوں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ہے کہ جو نقطہ میں ویسے ضمنی طور پہ بیان کر رہا تھا صاحب کرام، وہ یہ ہے کہ ہم آرام کے طالب ہوتے ہیں، عیش و آرام کے طالب ہوتے ہیں عام طور پہ، پھر خاص طور پہ بڑھاپے میں کہتے ہیں یار پینشن مل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ پیسے ہیں جمع کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں کام آئیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے موت تک۔ دیکھیں بس یہی بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی زندگی کو اصل زندگی قرار دے کے بس موت تک کا سامان کر لیا ہے۔ یہ ایک انتہائی گمراہ ذہنیت ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور تو ابھی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن گمراہ ذہنیت ہے کہ آپ نے محنت جد و جہد سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرام کرنا ہے، یہ ہے وہ آپ کا اشتہار بھی ہے نا، پہلے چلتا تھا، آج کل تو نہیں ہے، وہ فوم والوں کا، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ۔ یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے آپ کو دی ہے، آپ کی عظمت، محنت، کمال جو ہے وہ تو جد و جہد میں ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بہرحال یہاں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافر باطل کی پیروی کرتا ہے، ایمان والا جو ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ تو صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کی ہے، اور کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم حق کی پیروی کر رہے ہیں کہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں۔ عام طور پہ سامعین کرام میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، عام طور پہ یہ معاشرہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے یہ باطل کی پیروی کر رہا ہے، حق کی پیروی نہیں کر رہا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم،
اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی مثالیں دیتا ہے تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے. یعنی دیکھیں مثال ہوتی ہے سمجھنے کے لیے. اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے اس لیے دیں تمہاری مثالیں ہیں تاکہ تم اپنی سوچ سمجھ سے کام لو اور کہ تم کون سی مثال تم پہ فٹ آتی ہے. آیا تم حق کی پیروی کر رہے ہو یا باطل کی پیروی کر رہے ہو. آگے چلتے ہیں سامعین کرام. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابل ہو. لقیتم الذین کفروا، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم مقابل ہو، آمنے سامنے ہو جاؤ کافروں کے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو. فَشُدُّ الْوِثَاقَ، پھر تم ان کی مشکیں کس لو، مضبوطی سے ان کو باندھ دو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد اگر تم منن احسان کرو، اس کے بعد وَإِمَّا فِدَاءً، یا تاوان لے لو، فدیہ لے لو، یعنی قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے. حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. ذالک، اسی طرح ہے یہ حکم، اسی طرح ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، مارے گئے. فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے. سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر لے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں داخل کر دے گا جس کی حقیقت انہیں بتا دی گئی ہے. سامعین اکرام، جنگ کا حال ہے، اور تھوڑا سا اگر میں اس کی یعنی شان نزول کے حساب سے اس پہ بات کروں تو یہ موقع ہے جنگ بدر سے پہلے کا. اور مکے میں تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ مظالم سہنے کی بات تھی، اس کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا. لیکن جب مدینے میں ایک جماعت بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذن للذین، اجازت دے دی گئی مومنوں کو، کیونکہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے. تو بہرحال یہ لڑائی کا مضمون ہے سامعین کرام، اور لڑائی کا اس میں طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، اور قیدیوں کو یعنی کافروں کو قید کرنے اور ان کی گردنیں اڑانے کا بھی حال اس میں تذکرہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام. اور اس میں یعنی خاص طور پہ یعنی جنگ احد سے پہلے یہ ان آیت کا نزول ہے. یعنی اب جنگیں اور قتال وغیرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے تو وہ حالات آنے والے ہیں، کافروں سے لڑائی ہونے والی ہے، تو اللہ پہلے سے ان کو خبردار کر رہا ہے. اول تو اس کے مباحث میں جو ہے پہلا جو جنگ کیوں ہوتی ہے، سب سے پہلے سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ جنگ یعنی اسلام میں جنگ اور قتال کا تصور کیا ہے. اول تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ زمین میں اللہ کا حکم ہوگا. ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہوگی. یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں. غلبہ کفر کا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اس زمین میں فساد نہیں چاہتا. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے اور غلبہ چاہتا ہے اپنے قانون کا، کہ اللہ کی یعنی اللہ کی حکومت ہو اللہ والوں کے ذریعے، مومنوں کے ذریعے، اللہ والوں کے ذریعے حکومت ہو ان کی. تو بہرحال
اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ کیوں ضروری ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا، یعنی تھوڑا سا تو آپ کو میں نے اشارہ دے بھی دیا. قرآن غلبہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس یعنی جو زمین ہے اس پہ اللہ کا نظام ہو، اور اس کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی تھی. اللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کفر کا غلبہ نہیں چاہتا. اب اس کا پھر طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری اے مسلمانوں جب تمہاری ایک جماعت ہو تو آپ پھر زمین میں خود بھی یعنی خود بھی نیک عمل کرو، ایک حکومت بناؤ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہو. حکومت بنیادی طور پہ اللہ کا حق ہے. ان الحکم الا للہ. پھر جو مومنوں کو یہ حکم ہے کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی نائبت کی صورت میں زمین میں اللہ کا حکم جاری فرماتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ یعنی جنگ کا یا جہاد کا یہ فلسفہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہے، اس کی پڑوسی حکومت میں کفر کا غلبہ ہے. آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کو دعوت ایمان دیں گے. سب سے پہلے اسلام کو سمجھائیں گے، دعوت ایمان دیں گے. اگر مسلمان ہو گئے تو وہ کریں اپنے حکومت، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، وہ اپنی حکومت کریں لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم اپنے ملک میں نافذ کر لیں، ایمان لے آئیں، رہیں یعنی وہی بادشاہ بنے رہیں لیکن ایمان لاگے اور اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کریں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے، اسلام کو قبول نہیں کرتے، مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر ان کو یعنی ہم کہیں گے کہ تم ذمہ بن جاؤ، یعنی تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی اور تم ذمہ بن جاؤ، حکومت جو ہے اللہ کی ہوگی. اگر دونوں باتوں کو وہ نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے، اور جنگ بھی اس مقصد سے ہے کہ ان کفر کا غلبہ ختم کر دیا جائے، کفر کا غلبہ ختم کر کے اور وہاں اسلام کی حکومت قائم کی جائے. یہ فلسفہ جہاد ہے، باقی تو تفصیلات ہیں. ابھی وقت اختتام پذیر ہے سامعین کرام، اور میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. ترجمہ سنا دیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، اور ایمان لے آئے جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے نازل کی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت درست کر دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے جو کافر ہیں وہ پیروی کرتے ہیں باطل کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح لوگوں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی مثالیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
while those who believe and work righteousness and believe in what was sent down to Muhammad and it is the truth from their Lord, He remits their sins and relieves their concerns. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔